الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین علیہ ونعم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین وفرقان المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم واضح طور پر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو جو حق ہے اختیار کرنے کا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم حقیقی مسلمان نہ ہو جانا۔ یہ ابھی آپ اس آیت کو جمعے میں بھی سن رہے تھے اور سننا بھی چاہیے اور توجہ بھی کرنا چاہیے کیا وجوہات ہیں کہ جو اللہ گھڑی گھڑی کہہ رہا کہ اصلی مسلمان ہونا، اصلی مسلمان ہونا، اصلی مسلمان ہونا، اس کا مطلب مسلمان کی قسمیں ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد۔ اس کا مطلب مسلمانوں کی قسمیں تبھی تو گھڑی گھڑی، اس کا مطلب نقلی ہے بھائی، کسی چیز کو کہا جائے گا اصلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب نقلی بھی ہوتا ہے یا نہیں بھائی؟ اگر نقلی نہیں ہوگا تو بھی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھائی رات میں آئیے گا، اس کا مطلب دن بھی ہوتا ہے جو رات کی بات کر رہے ہیں ہے یا نہیں؟ اس کے مقابل پہ کوئی چیز ہوتی ہے تب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے، ورنہ قرآن کبھی نہ کہتا۔ اچھا، قرآن نے ہمیشہ جو ہے وہ دو طرح کی باتیں کی ہیں، کبھی دفعی طور پہ کی ہے، کبھی جو تدریجی طور پہ بات کی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد۔ قرآن میں دو طرح سے باتیں ہیں، ایک عقلی ہے اور ایک غیر عقلی باتیں بھی ہیں۔ وہ چیزیں جو عقل میں آتی ہیں انسان کے عقل کے مطابق ہے اور عقل کے خلاف کبھی کوئی بات کرے گا نہیں، یا عقل سے اوپر باتیں ہوں گی جو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ قرآن گھڑی گھڑی کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ایمان لے آئیے، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو۔ پورے قرآن میں اب بات آ گئی تو کہ چلو میں کلی ایک بحث کرتا ہوں۔ پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی ایمان کی بحث آ رہی ہے اور جو ہے صاحبان ایمان کی جہاں تک بات آ رہی ہے، وہ ایمان لانے کی جو بات ہے صاحب ایمان سے کہی جا رہی ہے، اور جہاں کفر کی بحث ہے وہاں دو طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک وہ کفر جہود، یعنی جو علم کی بنیاد کے اوپر کافر ہو رہے ہیں، اور ایک وہ کافر جو بغیر علم کی بنیاد پہ کافر ہو رہے ہیں۔ جو بغیر علم کی بنیاد پہ کافر ہو رہے ہیں وہ اپنے نظریات قائم کر دیتے ہیں، بھائی میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے، ایک عقیدہ بناتے چلے جاتے ہیں، دھیرے دھیرے پھر وہ معاشرے میں ایک عقیدہ بن جاتا ہے۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، میں آپ میرے خیال اپنے خیال نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد۔ سورہ جاثیہ میں جو کافر ہوئے ہیں مطلب بغیر علم کی بنیاد پر، بغیر علم نہیں لیکن ہو گئے کافر ہو گئے، ان کو علم نہیں تھا۔ قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وان هم الا یظنون۔ بغیر علم کی بحث ہے وہاں پر کہ سورہ جاثیہ میں کہ بہت سے لوگ تمہیں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھیا قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اسی دنیا کے اندر رہنا ہے،
اسی دنیا کے اندر مر کے چلے جانا، نومن مٹی مل جانا. ایسے کہتے نہیں لوگ، کہتے ہیں ہمارے اردو میں بھیا نومن مٹی مل گیا نا، باقی بات ختم ہو گئی. کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا بھیا، اسی حادثات کی طریقے سے دنیا ایسی چلتی رہے گی اور ایک دن ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب کو مرنا ہے بھائی، سیدھی سیدھی بات. اکثر ہمارے کیا کہتے ہیں، تو یہ ایک نظریہ قائم ہو گیا کہ بھیا بس مر کے چلے جانا، نومن مٹی میں دفن ہو جانا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ بغیر علم کی بنیاد پہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر ان سے زیادہ گفتگو کیجیے گا تو یہ کہیں گے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. مجھے نہ سمجھے، ٹھیک ہے خدا خالق ہے، میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوں، میں خود جا کے ملاقات کر لوں گا. ایک نظریہ قائم کر لیا کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کر لوں گا. اللہ کہہ رہا ہے یہ خیال و خیام میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نہ کوئی آدمی ہے جو یہ ملاقات کر لیں گے، اور نہ کوئی یہاں سسٹم ایسا بنا ہے کہ ڈائریکٹ آ کے میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. سمجھ رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں یہ قرآن کا برا قرآن قیامت تک کے لیے، اور پھر خدا علم تفصیلی کا مالک، اس کو پتا ہے کس کے ذہن میں کیا خیال چل رہا ہے. تو انسانوں کے ذہن کے خیال کے مطابق جو گفتگو کر رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہے یہ جو کافر ہوئے ہیں کہ جو کسی چیز کو نہیں مانتے. ہم سے میرا اپنا عقیدہ ہے، یہ اس بنیاد کے اوپر انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک نظریہ معاشرے میں قائم کر دیا، اور وہ نظریہ آج تک چل رہا ہے، تقریباً چل رہا ہے. ایک حد تک بہت سے لوگ اس چیز کو مانتے اور ریسرچ کرتے کہ ماورا کچھ نہیں، جو کچھ ہے سامنے ہے، لہٰذا یہی دنیا اور اسی کے اوپر ہمیں چلنا، اسی کے اندر ایک مر کے چلے جانا، نومن مٹی کے اندر مل جانا. ایک یہ نظریہ ہے جو بغیر علم کی بنیاد کے اوپر انہی نے اپنا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. اس کو بھی کافر قرآن نے کہا ہے. کفر کی 5 قسمیں قرآن کے اندر. ایک وہ کافر، میں 5 قسمیں صرف 2 قسمیں بتا رہا ہوں. ایک علم جہود، کفر جہود ہے، جو ایک بغیر علم کی بنیاد پہ، اور ایک علم کی بنیاد پر ہے. جو علم کی بنیاد پہ اس کے لیے بہرحال بڑی سخت منزل ہے کہ سامنے علم ہے، حقائق ہیں، اس کے بعد وہ چپل پہن کے آنکھوں میں گھس کے میں تو نہیں مانوں گا. تب آپ بتائیں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے تو بھی سختیاں ہیں. تو اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے رسول سے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے رسول تم لاکھ ان کو سمجھاؤ، لاکھ ان کو نصیحت کرو، لاکھ ان کو انذار کرو، لاکھ ڈراؤ، لاکھ حقائق بیان کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے حقائق پیغمبر بیان کر رہے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ حق ہے. تو اللہ نے کہا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرحبون. اگر یہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. ہے یا نہیں؟ تو اب یہاں سے بہرحال آغاز ہے، میں پوری تفسیر میں نہیں آیا، بس صرف شارٹ کٹ میں آپ کو سامنے بات کو بہت ہی مختصر علوم قرآن کی بحث کہاں سے کہاں لے جائے گی مجھے، میں وہاں سے سمیٹتے ہوئے تو پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ نے صاحبان ایمان سے گفتگو کی ہے تو صاحب ایمان سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو تقوی کرو، جو حق ہے اس سے ڈرو، جو حق ہے وہ اختیار کرو اور حقیقت میں مسلمان ہو کے مرنا. ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ہے یا نہیں؟ ایک سورہ نساء میں کہا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ میرے وہ چیز کے اوپر جو میں نے رسول پر نازل کی ہے. سلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب کہیں بھی کریں اس قل ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم وخطاياكم وسنزيد المحسنين. ان سے کہتے جب شہر میں داخل ہو تو دروازے پہ سجدہ کریں. اگر یہ اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں تو ان کو دروازے پہ سجدہ کرنا پڑے گا شہر میں داخل ہونے کے لیے. ساری آیتیں مبہم ہیں، ہے یا نہیں؟ ساری آیتیں واضح نہیں، یہ مبہم ہے. کہیں کہہ رہا دروازے پہ سجدہ کرنا پڑے گا، کہیں کہہ رہا پیچھے سے نہیں دروازے سے آنا پڑے گا، کہیں کہہ رہا کہ ان کو حقیقی مسلمان بننا پڑے گا، کہیں کہہ رہا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، کہیں کہہ رہا اس چیز پہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے. بھیا سب صاحبان ایمان سے ہی خطاب کر رہا ہے. کہہ رہا کلمہ پڑھنا اور چیز ہے، میں جس چیز کو بیان کر رہا ہوں اس چیز پہ تمہیں عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا. میں نے وہ کیا چیز بس اشارہ کر رہا ہوں خالی. میں نے کہا وہ کہا جس کے لیے میں نے تمام انبیاء کو بھیجا
اس چیز پر ایمان لا. میں نے کہا کس کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ بِهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ بھی اس شرائط میں داخل ہے. کہہ رہا میں تم کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کر رہا ہوں اس لیے کہ آخری رسول آئے گا اس کو بھی میں عہد و پیمان لے رہا ہوں. میں اتفاقیہ طور پہ کسی کو رسول نہیں بنا, اگر بنا رہا ہوں تو اس سے ایگریمنٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا کون سا ایگریمنٹ ہے؟ کہا ولی کو اپنے معین کرنا. اب پتا چلا رسول نے کیوں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, اس لیے بھیجا ہے میں نے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. کہیں تو تفسیر پڑھ دوں اس کے ایک اشارے پہ سلوات بھیج دے محمد والے محمد. اگر آپ اجازت دے تو کہیے پڑھ دوں آپ کے سامنے. میں نے تو صرف آیت پڑھی ہے, ترجمہ اگر کی تفسیر پڑھنا چاہوں. بھائی جتنے بھی نبی آئے ان کا ایک ہی کام تھا, جناب آدم آئے اور جب جناب آدم دنیا, بھائی آپ یہ بتائیے رسول کو کیا ضرورت تھی غدیر کے میدان میں من کن تو مولا کہنے کی جب کہہ چکے تھے. اچھا سب سارے دنیا کے مسلمان پورے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے تھے, یہ نہیں لایا تھا ہے یا نہیں؟ رسول نے وہ چیزیں بتائی جو دکھائی بھی نہیں اور سب اس پہ ایمان لائے. آپ بتائیے رسول پہ اتنا اعتبار تھا, اتنا اعتماد تھا, اتنا یقین تھا, اتنا کامل ایمان تھا کہ رسول نے جنت کے بارے میں بتایا سب نے ایمان رکھا, جہنم کے بارے میں بتایا سب نے ایمان رکھا, فرشتے کے بارے میں بتایا سب نے ایمان رکھا, اللہ کے بارے میں سب بتایا سب نے ایمان رکھا. ما ورا کے جتنی بھی چیزیں جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے, ما ورا عقل کے اوپر والی باتیں سب نے ایمان رکھا. ایسے دھیرے سے یہ بھی کہتے کہ میرے بعد علی ہیں, کیا کوئی نہ مانتا؟ کہتے دیکھو میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو میرے بعد تم علی کی پیروی کرنا ہے یا نہیں؟ پورا سسٹم سب جانتے تھے نا اصل میں. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب جانتے ہیں, ایسا نہیں حقائق سے واقف ہے, یہ ویسے ہی پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب وہ قرآن جب نازل ہوا جو اہل قرآن تھے, جو اہل زبان تھے وہ نہیں سمجھ, ہم سب سمجھتے تھے. لوگ جتی کرتے تو کیا کیا جائے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. سب کٹ حجت ہے. بھائی اہل زبان نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ آپ بتائیے. انہی کی زبان میں نازل ہو کر صاحب قرآن نازل, وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے, سب سمجھتے تھے. قرآن کا سب جانتے ہیں, انہی کی زبان میں میں نے بھیجا, انہی کے اشارات, انہی کے کنایا, انہی کے الفاظ میں نے بھیجا, سب جانتے. اور ایسے جانتے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اولاد باپ سے کون اولاد کو جانتا ہوگا؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. بس خالی ایک ترتیب دینا چاہتا ہوں غدیر کے حوالے سے, آگے ذہن کے اندر بات. جناب آدم جب جانے لگے تو جناب آدم نے اپنے قوم کو جو ان کے تھے چند لوگ, ان سے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں, میرے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی اتباع کرنا, اللہ کی پیروی کرنا, سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہو تو میرے بعد میرا جانشین شیش حبیب اللہ ہے, تم اس کی پیروی کرنا. اگر تم نے اس کی پیروی کی تو سمجھ لو تم نے مجھے مانا, اور مجھے مانا تو سمجھ لو اللہ کو مانا. اگر کسی کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو میرے بعد میرا جانشین, میرا وسیع, میرا ولی شیش حبیب اللہ ہے. جناب آدم چلے گئے, لوگوں نے نہیں مانا, چلے گئے, سب چینج کر دیا, کیونکہ جاتے جاتے کہہ رہے تھے نا. سلوات بھیج دے محمد والے محمد, ہے یا نہیں؟ جناب ابراہیم جناب نوح جب جانے لگے تو انہی نے بھی کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, میرے بعد میرا جانشین, میرا وسیع سام ہے, تم لوگ اس کی پیروی کرنا. جناب نوح چلے گئے, لوگوں نے نہیں مانا, ہے یا نہیں؟ جناب ابراہیم جب جانے لگے اس دنیا سے تو انہی نے بھی کہا کہ دیکھو میرے بعد میرا وسیع, میرا جانشین یہ اسماعیل ہے, اس کی پیروی کرنا, لیکن لوگوں نے نہیں مانا. جناب موسیٰ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا دیکھو میرے بعد میرا جانشین, میرا وسیع, میرا جو ہے جانشین جس کی تم پیروی کرنا چاہتے ہو تو یہ یوشع بن نون ہے. اگر تم نے اس کی اتباع کی تو سمجھ لو میری اتباع کی, جس نے میری اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی. جناب عیسیٰ جب دنیا سے جانے لگے تو ان سے بھی یہی کہا دیکھو میں جا رہا ہوں, میرے بعد میرا جانشین, میرا وسیع شمون بن حمون ہے الصفا, جو میرے بعد میرا جانشین, میرا وسیع ہے. جاتے رہے انبیاء, اپنے بعد ولی کو پہچنواتے رہے, لیکن کسی نے مانا نہیں. عادت جب ہو جاتی ہے تو انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے, لیکن جب عادت میں عادت چینج کی جاتی ہے تو بھائی حادثہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ تا زندگی یاد رکھتا ہے.
تو جب نبی جا رہے تھے تب اعلان کر رہے تھے، لیکن یہاں نبی نے کہا نہیں، اللہ نے کہا ایسی جگہ اعلان کروں تاکہ قیامت تک کوئی بھولنے ہی نہ پائے۔ ایسا حادثہ ہو گیا راستے میں کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اس کے لیے بھیج رہا ہوں کہ صرف ولایت کے لیے، کہ اگر یہ راضی ہے تو ہم راضی، اگر یہ ناراض تو ہم ناراض۔ اب اللہ کہہ رہا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرہبون، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اب امت نے کیا وعدہ کیا تھا؟ خیمے میں بٹھا دیا گلی کو، لوگ آ کے بخن بخن لگا کہہ رہے تھے اور ایگریمنٹ کر رہے تھے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، رسول کے بعد کوئی جانشین ہے تو آپ ہیں، اور رسول نے بتا دیا میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اللہ نے کہا اگر انہیں اپنے وعدے کو پورا کیا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں جنت دوں گا، میں سلسبیل دوں گا، میں کوثر دوں گا، میں مقامات دوں گا، میں ان کے گناہوں کو بخشوں گا۔ لیکن اگر یہ اپنے وعدے سے پھر گئے تو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنصُرُونَ۔ تو پھر ڈرے اس دن سے جس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کا کوئی بدل قرار پائے گا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے، ایک اس سے بہتر سلوات بھیج دے۔ بس پڑھ چکا آپ کے سامنے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ دنیا کی واحد ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن ہے، کسی کو کنفیوز نہیں کرتی، معاف کیجئے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہہ رہا بھائی پہچانتے کیوں نہیں؟ سب جانتے ہو تم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون۔ آیت آگے ذہن میں تو بڑھ دے رہا آپ کے سامنے کہ یہ آیت کی کتاب کو اور آیت کو ایسے پہچانتے، کتاب کو یہ ایسے پہچانتے اور صاحب کتاب کو ایسے پہچانتے جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اولادوں کو جیسے پہچانتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ حق کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، نہ یہاں ان کو سکون ملے گا نہ وہاں سکون ملے گا۔ اور پھر کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ دیکھو اس نفس کو مت قتل کرو جس کو میں نے محترم قرار دیا ہے، اور جو مظلوم جو قتل ہوا وہ کتنا مظلوم ہے۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، میں اس قتل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، برباد نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے لیے قربانی دی ہے۔ ایسا نفس بھی تو ہو، اور تاریخ میں فقط ایک ہی نفس نظر آتا ہے جو حسین کا نفس ہے، جس نے صرف اس کو مقدم کیا کربلا کے میدان میں۔ ہم ثواب چہلم منا رہے ہیں، میں پڑھ چکا اس آیت کی تفسیر کر چکا۔ تقدموا لانفسکم، قرآن میں ہے کہ تم مقدم کرو صرف اس ذات کو۔ حسین نے مقدم کیا، ایسا مقدم کیا کہ تیروں پہ اگر جسم ہے تو اس کو زور دیا کہ ادھر کے ادھر ہو جائیں گے لیکن اس کو مقدم کروں گا۔ اس کی تفسیر کون کر سکتا ہے سوائے حسین کا؟ تقدموا لانفسکم، تو مقدم ہے میرے نفوس کے اوپر۔ ہم اس کا چہلم ہم نے منایا کل، جس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توقع خار تھا، چہلم نہیں منایا۔ کیسے مناتا؟ کیونکہ سفر میں تھا۔ کیسے مناتا؟ کیونکہ بیویاں ایک رسن میں 12 گلے بندھے تھے۔ زینب کا کمال ہے، واقعاً کمال ہے۔ گھڑی گھڑی اس چیز کو امام حسین نے بھی کہا، زینب میری مصیبت سے زیادہ تمہاری مصیبت ہے، اس لیے کہ کربلا میں صرف میں جنازے اٹھا رہا ہوں، میں کربلا میں آیا ہوں، شہید ہو رہا ہوں، میں نے 1000 زخم کھائے کربلا کے اندر، کھاؤں گا اور 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاؤں گا۔ لیکن زینب تمہاری مصیبت 7ویں آسمان پر ہے، روز شام غریبہ ہے، روز شام غریبہ ہے، روز اذیت ہے۔ بس پڑھ چکا، 4 باتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، تو بس بات ختم کر رہا ہوں۔ کربلا کی تاریخ میں بڑی جرات سے پڑھ رہا ہوں، کربلا کی تاریخ میں 4 ہستیاں ایسی گزری ہیں
جن کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے. جناب عباس بہت تڑپا کے مارا گیا ہے. دونوں بازو قلم ہو گئے ہے نا, دونوں بازو قلم ہو گئے. زمین کربلا پر آئے. جب زمین کربلا پر آئے تو منادی نے آواز دی, جس کے دل میں بغض علی ہے آ جائے نکال لے. آواز دینا شروع کر دی. لوگ جمع ہو گئے, کہا آؤ بغض علی کو نکالو. جس کے دل میں حسرت تھی, جس کے دل میں دشمنی ہے آ جائے نکال لے. عباس کے بازو نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے عباس کے. اب عباس لڑنے سے جس کو آنا ہے اپنے دل کی بھڑاس نکالے. آپ سوچیں عباس کے اوپر کیا ظلم کیا گیا ہوگا. کوئی نیزہ لے کر آ رہا ہے, کوئی تلوار لے کر آ رہا ہے, کوئی خنجر لے کر آ رہا ہے. عباس کے لاش کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے تلواریں چلا رہے. تبھی تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ہونا چاہیے تھی بڑی لمبی چوڑی. بات 35 سال کے جوان تھے, قبر لمبی ہونا چاہیے. لیکن عباس کی قبر علی اصغر کی طرح سے ہے. تو تاریخ کہتی نہیں ہے اس لیے چھوٹی ہے کہ ظالموں نے اپنی حسد نکال کے عباس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. سب نے اپنا بغض نکالا جناب عباس کے اوپر. بغض علی کو ظاہر کیا جناب عباس کے اوپر. اور دوسری ہستی جس نے یہ بھی نہیں کہا میں بہت پیاسا ہوں, جس کا نام حسین ہے. امام حسین کو کیا ایسے ہی قتل کر دیا؟ کیا ایسے شمر نے پکڑا اور خنجر چلا دیا؟ نہیں. ایک عجیب منظر ہے تاریخ میں. کیا زخم ایسے ہی لگ رہے تھے؟ نہیں. جس وقت نیان تلوار پہ رکھی ہے, بھاگی فوجیں سمٹی ہیں, کوئی ڈھیلے مار رہا تھا, کوئی خنجر مار رہا تھا, کوئی نیزہ چبا رہا تھا. امام حسین کو تڑپا تڑپا کے گھوڑے سے زمین پہ لایا گیا ہے. اتنی آسانی سے نہیں. لیکن دوسری ہستی کا نام ہے زین العابدین, اور چوتھی ہستی کا نام ہے جناب زینب. کہا زینب میری مصیبت کربلا میں ختم ہو رہی ہے, تمہاری مصیبت کا آغاز ہو رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ کسی کو اگر اذیت دی گئی ہے تو چوتھے امام کو, شہادت امام حسین کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ اذیت دی گئی ہے چوتھے امام اور جناب زینب کو اذیت دی گئی ہے. اس لیے کہ جب قافلہ رک جاتا تھا, آگے نہیں بڑھتا تھا, تو سیدھے سجاد کے تعزیانے لگائے جاتے تھے. پوری جسم کے اوپر تعزیانوں کے نشان تھے, پورے رستے بھر تعزیانے کھاتے چلتے تھے. لیکن زینب سامنے آتی تھی, میرے بھتیجے کو نہ مارو. تو جناب زینب کے بھی تعزیانے لگتے تھے. آپ سوچے زینب کربلا سے کوفہ سے شام تک تعزیانے کھاتی بھی گئی ہے. اسی لیے سنانی جب بیان کی ہے, اور رسول کی قبر پہنچی کا نانا اگر نامحرموں کا مجمانہ ہوتا تو میں اپنی پشت دکھاتی کہ زینب کو کتنی اذیت دی گئی. سر سے چادر چھیننے کا لگوات ہے, لیکن زینب کو رستے بھر تعزیانے لگائے گئے ہیں, نیزے کی انیاں لگائی گئی ہے, زخموں سے چور ہو چکا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضاء تسلیما لأمره. اللهم صلِّ بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الأعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام. پروردگار حاضرین دلی تمنا کو پورا فرما, واسطہ محمد کا واسطہ جو قرضدار ان کا قرض ادا فرما, جو بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرما, جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو روزی عطا فرما, جو روزگار کر رہے ہیں پروردگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. جہاں جہاں بھی مومنین حضرات ان کے جان و مال کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء حق کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رہے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ طہ تلاوت فرما کر جملہ مومن مومنات اور بانی مسجد اور بانی امام باڑہ کی روح کو بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط المغضوب علیہم